السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا کے نیشنل پریزیڈنٹ برادر سلمان احمد حاضر ہے۔ سلمان صاحب، آپ کا بہت بہت ویلکم۔ تو سر صاحب کی موجودگی میں ہم کچھ جو ہے اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن اور اس کی آنے والی ایکٹیویٹیز کو لے کے اور موجودہ حالات کو لے کے آپ سے کچھ کوشچنس کریں گے، اور امید ہے کہ اس کے جو ہے ہمارے آڈینس کے سیٹسفیکٹری آپ جو ہے آنسر دیں گے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے سر صاحب کہ ایس آئی او کیا کام کرتی ہے، ایس آئی او کا ایگزیکٹلی ورک کیا ہے، اور آج کی جو سوسائٹی ہے اس میں ایس آئی او کا ریلیونس کیا ہے، اس پہ کچھ روشنی ڈالیے پلیز۔ دیکھیے، ایس آئی او کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ سماج کے نو نرمان کے لیے یواؤں کو، چھاتروں کو، ودیارتھیوں کو تیار کیا جائے۔ تو ہم بیسیکلی یہ چاہتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ اس سماج کو خدا نے بنایا ہے، تو جب آپ اس سماج کا نو نرمان کرنا چاہتے ہیں، اس کا ریکنسٹرکشن کرنا چاہتے ہیں، تو وہ الہی ہدایات کے مطابق، خدا کی دی ہوئی رہنمائی کے مطابق ہونا چاہیے۔ اور اس کام کے لیے اسٹوڈنٹس کو تیار کرنا، نوجوانوں کو تیار کرنا، اور جب ہم تیار کرنا کہتے ہیں، اس کا مطلب اخلاقی طور پر تیار کرنا، روحانی طور پر تیار کرنا، تعلیمی طور پر تیار کرنا، معاشی طور پر تیار کرنا، سیاسی طور پر تیار کرنا، غرض انسان کے اندر تقویٰ بھی پیدا کرنا اور ساتھ میں صلاحیت بھی پیدا کرنا، تاکہ وہ ایک طرف اپنے لیے آخرت کی نجات بھی حاصل کر سکیں اور ساتھ ہی ساتھ سماج کو، دیش کو، دنیا کو بھی بہتر بنا سکے۔ اس کام کے لیے ہم لوگوں کو تیار کرتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ وہ مشن ہے جو انسان کا مقصد زندگی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس سے ایک فرد کی اپنی زندگی بھی بہتر بنتی ہے، پورا سماج اور پورا دیش بھی بہتر بنتا ہے۔ اس لیے اس سے زیادہ ریلیونٹ، اس سے زیادہ اہم کام تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ اچھا سلمان بھائی، آپ نے بتایا کہ آپ جو ہے الہی ہدایت کے مطابق کام کرنا چاہتے ہیں، اور آپ جو ہے طلبہ کے اندر تقویٰ بھی پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو کیا آپ صرف مسلمانوں میں ہی کام کرتے ہیں؟ نہیں، بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی، چاہے اس کا جنم مسلم پریوار میں ہوا ہو یا غیر مسلم پریوار میں ہوا ہو، وہ سارے کے سارے ایک اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ کا دین، اللہ کا پیغام سبھی کے لیے ہے۔ جیسے روشنی سب کے لیے ہے، ہوائیں سب کے لیے، ویسے خدا کا دین، اس کی رہنمائی، اس کا گائیڈنس بھی سبھی کے لیے، اور ہم بھی اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ تمام لوگوں کے درمیان کام کریں۔ اس میں سے جو لوگ ہماری وچاردھارا کو قبول کرتے ہیں وہ ہمارے ممبر بن سکتے ہیں، جو وچاردھارا کو قبول نہ کریں ہم ان کے ساتھ بھی کام تو کر سکتے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ایک ویچارک سنگٹھن ہے تو اس میں وہی لوگ جڑیں گے جو وچاردھارا کو ماننے والے ہوں گے۔ جی سلمان بھائی، دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ آج کا جو یوتھ ہے اس کے لیے ایس آئی او میں وہ کیا چیزیں ہیں جو دوسرے آرگنائزیشنز میں ان کو نہیں ملتی، جس کے لیے وہ ایس آئی او سے جڑے؟ دیکھیے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج جتنی بھی آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں، یقیناً ان میں سے بہت سے لوگ اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن ایک جو بڑا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس دین اور دنیا کی جو تفریق ہے، ریلیجن اور اسٹیٹ کی، پالیٹکس کی جو تفریق ہے، سوسائٹی اور ریلیجن کی جو تفریق ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک طرف تو وہ آرگنائزیشنز ہیں جو سوشل اور پولیٹیکل اور ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ کے لیے بہت بات کرتی ہے، لیکن ان کا کوئی مورل کنسرن نہیں ہے، کوئی اسپرچول کنسرن نہیں ہے۔ ویسے ہی بہت سے لوگ ہیں جو مورل ڈیولپمنٹ کے لیے بات کرتے ہیں، اسپرچول ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں، مذہب کی اور دین کی بات کرتے ہیں، لیکن دنیا میں کیسے لیڈ کیا جائے، دنیا کو کیسا بنایا جائے، اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کرتے ہیں۔ تو ایس آئی او کی سب سے یونیک چیز تو یہ ہے کہ ہم ایک اوور آل ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں، جس میں آخرت کی کامیابی کے لیے بھی جدوجہد ہوگی اور دنیا میں قامت دین کے لیے بھی جدوجہد ہوگی۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہم اپنے کاموں کی بنیاد کسی فرد کو واحد نہیں بناتے ہیں، کسی انسان کو نہیں بناتے، بلکہ قرآن و سنت کو بناتے ہیں۔ یہ دوسری بڑی اہم چیز ہے۔ تیسری بڑی اہم چیز یہ ہے کہ ہمارا کام کا جو طریقہ ہے، جو میتھڈولوجی ہے، وہ خالصتاً جو ہے وہ انسانی اصولوں کی پاسداری کرتے ہوئے ہے۔ ہم قانون کے خلاف جا کر، ویلیوز کے خلاف جا کر کام نہیں کرتے۔ اور چوتھی چیز یہ کہ ایس آئی او پورے ہندوستان کا سب سے بڑا مسلم آئیڈیولوجیکل اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہے۔ تو ہمارے پاس سارے کے سارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، یوتھس ہوتے ہیں۔ یہ کسی ایک خاندان کی، کسی ایک ویکتی کی، کسی خاص گروپ کی پارٹی نہیں ہے، بلکہ تمام لوگ جو اس اسلام کی اس وچاردھارا سے ایگری کرتے ہیں وہ اس میں آ سکتے ہیں، اس کا حصہ بن کر کام کر سکتے ہیں۔ سلمان بھائی، ملک کے جو موجودہ حالات چل رہے ہیں جن سے آپ بھی واقف ہیں، ان کو آپ کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ یقیناً ملک کے حالات اس وقت ایسے ہیں کہ اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ بہت سے چیلنجز ہیں، لیکن پھر بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی ہے کہ ملک بالکل خراب ہو گیا ہے، ملک کے حالات بالکل خراب ہو گئے ہیں، پورا سماج خراب ہو گیا، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ چیلنجز یقیناً بہت سارے ہیں، لیکن جیسے چیلنجز آج ہمارے سامنے، ایسے چیلنجز ہم سے پہلے لوگوں کے سامنے بھی رہے ہیں۔
انٹینسٹی بدلتی رہی, نوعیت بدلتی رہی, لیکن چیلنجز رہے ہیں. سملرلی اگر ہمارے ساتھ پریشانیاں ہیں تو دیگر کمیونٹیز کے ساتھ, دیگر طبقات کے ساتھ, دیگر لوگوں کے ساتھ بھی پریشانیاں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں حالات کا ایک پہلو یہ ہے کہ وہ سخت ہے, وہیں اس کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حالات میں سختیوں کے ساتھ آسانیاں بھی رکھی ہیں, مشکل کے ساتھ آسانیاں بھی رکھی ہے, شر کے ساتھ خیر بھی رکھا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ حالات پر اگر بات کرنی ہو تو یہ بات نہیں ہے کہ ہم مشکلات کے دور میں جی رہے, بلکہ زیادہ سچی بات یہ ہے کہ اب ہم امکانات اور مواقعوں کے دور میں جی رہے ہیں, اور مشکلات ہیں کیونکہ ہمارے اندر اس کو فیس کرنے کی طاقت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ حالات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے, حالات کو سمجھنا چاہیے, پرابلمس کو ایکنالج کرنا چاہیے, لیکن مایوس نہیں ہونا چاہیے, اور امید کے ساتھ جو ہے وہ مستقل صبر, توکل اور حکمت کے ساتھ جدوجہد اپنے سنگرش کو جاری رکھنا چاہیے. جی سلمان بھائی, آپ نے بتایا کہ مشکل حالات کے ساتھ ہی جو ہے آسانیاں بھی آتی ہیں, تو ان کمیونزم والے یہ جو مشکل حالات چل رہے ہیں, ان حالات میں ایک اسٹوڈنٹ موومنٹ کے لیے, ایک اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے لیے کیا اسکوپ ہے, کیا کام کرنے کا اسکوپ ہے ایگزیکٹلی؟ دیکھیے, یہ جو کمیونلزم ہے, فرقواریت ہے, سامپردائکتا ہے, اسلاموفوبیا ہے, اس کی وجوہات کو ہم کو سمجھنا پڑے گا, اور یہ سمجھنا پڑے گا کہ سوسائٹی میں یہ جو نفرت ہے یہ بالکل ایک جیسی نہیں ہے, بلکہ اگر ہم اپنے سماج کو دیکھیں تو یہاں کے لوگوں کو آپ 3-4 بڑی کیٹیگریز میں بانٹ سکتے ہیں. ایک تو وہ لوگ ہیں جو جانتے بوجھتے نفرت کا ویوہار کر رہے ہیں, نفرت پھیلا رہے ہیں, ان کو تو آپ کو لیگلی اور پولیٹیکلی فائٹ کرنا پڑے گا, ریزسٹ کرنا پڑے گا. دوسری ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو جانتے بوجھتے نہیں لیکن مسکنسیپشنز کے نتیجے میں, غلط فہمیوں کے نتیجے میں, پروپیگنڈے کے نتیجے میں نفرت کا شکار ہے. تو آپ کو ان سے ڈائلاگ کرنا ہوگا, غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کرنا ہوگا. تیسری ایک بڑی تعداد ہے جو نفرت نہیں کرتی ہے, لیکن آپ کے خلاف جو کچھ ظلم ہو رہا ہے اس سے اس کو فرق بھی نہیں پڑتا ہے, وہ بالکل اپنی زندگی میں مگن ہے. تو ان کے اندر اخلاق کو, انسانیت کو, ویلیوز کو زندہ کرنے کی کوشش کرنا پڑے گی. اور آگے بڑھ کے ایک چھوٹا سا گروپ ایسا بھی ہے برادران وطن کا, غیر مسلم بھائیوں کا, جو اسلاموفوبیا کو, اس نفرت کو پسند نہیں کرتا اور ایکٹیولی اس کو ریزسٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو ان کے ساتھ مل کر جو اس سنگرش کو آگے بڑھانا پڑے گا. تو یہ سارے کام ہم کریں, زیادہ سے زیادہ ڈائلاگ ہو, انگیجمنٹ ہو, ایشوز کو سمجھا جائے, ایشوز کو ڈیل کرنے کے لیے باصلاحیت لوگ تیار کیے جائیں, ایجوکیشنلی, اکنامکلی اور اس سے آگے بڑھ کر پولیٹیکلی اپنی کیپیسٹی کو بلڈ کیا جائے, کمیونٹی کو اپلفٹ کرنے کی کوشش کی جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ لیگل لیول پر بھی اپنے حقوق کی لڑائی جو لڑی جائے, پولیٹیکل لیول پر بھی اپنی ڈگنیٹی کے لیے لڑا جائے. تو ایک طرف تو ریزسٹنس بھی ہو اسلاموفوبیا اور فاشزم کا, اور دوسری طرف ڈائلاگ اور انگیجمنٹ کا اور بات چیت کا پروسیس بھی ہو. تو یہ دونوں چیزیں پیرللی چلنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اسی سے کچھ, لیکن مسلم یوتھ کا ایک میجورٹی طبقہ ایسا ہے جو ڈی موٹیویٹڈ ہے, کائنڈ آف ڈرا ہوا ہے, ان کے لیے آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے, ہم یہ کہیں گے کہ ڈرنے کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ کسی اور سے کیسے ڈر سکتے ہیں؟ جو لوگ یہ مانتے ہیں کہ ہر اچھی اور بری چیز اللہ کی طرف سے, وہ کیسے کسی سے ڈر جائیں گے؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رازق ہے, وہ کیسے رزق کے لیے کسی دوسرے پر بھروسہ رکھیں گے؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ زندگی اور موت اللہ کی طرف سے, وہ کیسے کسی اور سے جو ہے وہ اپنی زندگی کی امید باندھیں گے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان ہونے کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ آپ دنیا کے سب سے مضبوط سہارے کو تھام رہے ہیں. آپ جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ ساری قوت کا سرچشمہ ہے, تو پھر آپ کسی اور کی قوت سے کیسے ڈر سکتے ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈرنے والی تو کوئی بات نہیں ہے, اور الحمدللہ مسلمانوں میں ڈر اور خوف نہیں ہے. ہمارا ذاتی تجزیہ یہ ہے, ذاتی تجربہ یہ ہے کہ اتنا سب کچھ ظلم ہونے کے باوجود بھی الحمدللہ مسلمانوں میں کہیں خوف کا معاملہ نہیں ہے. ہاں, یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے اپروچ میں کچھ غلطیاں ہو جائے, ان کے عمل میں کچھ خامیاں ہو جائیں, لیکن الحمدللہ بائی اینڈ لارج مسلم کمیونٹی کہیں بھی اتنے ظلم کے باوجود بھی خوف کا اور بزدلی کا شکار نہیں ہے. وہ حوصلے کے ساتھ, پورے حکمت کے ساتھ, صبر کے ساتھ اور امن کے ساتھ جو ہے اس ظلم کو ریزسٹ کر رہی ہے الحمدللہ. پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو کیا ہے SIO کا؟ کیا SIO کوئی اسپیسیفک پارٹی کو سپورٹ یا اپوز کرتی ہے؟ کچھ اس پہ روشنی ڈالیں گے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیاست سماج کا حصہ ہے, اور جب تک آپ سماج کو نہیں بدلتے اس وقت تک سیاست بھی پوری طریقے سے نہیں بدلتی. دوسری بات یہ ہے کہ پولیٹکس کا مطلب صرف الیکشن لڑنا نہیں ہوتا, بلکہ الیکٹورل پولیٹکس سے بڑی تو نان الیکٹورل پولیٹکس ہوتی ہے, غیر انتخابی سیاست ہوتی ہے, جس میں آپ لوگوں کو موبیلائز کرتے ہیں, ایشو بیس انٹرونشن کرتے ہیں, پالیسیز پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں, اپنا نریٹو کھڑا کرتے ہیں, اس کے ذریعے سے پبلک اوپینین کو بلڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, میڈیا میں کام کرتے ہیں, بیوروکریسی میں کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ایجوکیشن سسٹم میں کام کرتے ہیں, اکنامکس میں کام کرتے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ سیاست تو ایک بڑی چیز ہے, وہ محض اپنے الیکشن کا نام نہیں ہے.
تو یہ جو نان الیکٹورل پالیٹکس ہے SIU بیسیکلی اس حوالے سے سماج کی تبدیلی پر زیادہ توجہ دیتی ہے اور اس حوالے سے ہم لوگوں کو تیار کرنے کی ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے بعد کسی فرد کی خواہش ہو کہ وہ الیکٹورل پالیٹکس میں جانا چاہے تو SIU سے فارغ ہونے کے بعد وہ وہاں بھی جا سکتے ہیں. باقی SIU خود اپنے آپ میں کسی پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ نہیں کرتی, کسی کے لیے کیمپیننگ نہیں کرتی. اچھا سلمان بھائی, آپ کی میقات جو 2 سال کی میقات تھی اس کا 1 سال تو مکمل ہوا اور ایک نیکسٹ ایئر جو ہے اسٹارٹ ہو گیا ہے, تو ایک مختصر میں آپ کچھ اپڈیٹس دے سکتے ہیں کہ لاسٹ ایئر کیا کیا ایکٹیویٹیز SIU نے اکراس دا کنٹری کی اور نیکسٹ ایئر میں کیا پلاننگ ہے SIU کی؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ جو کچھ ہو سکا ہم سمجھتے ہیں کہ وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی نصرت, اس کی مدد کے نتیجے میں ہوا. دوسرا یہ کہ SIU اتنی بڑی آرگنائزیشن ہے کہ اس کے کاموں کو اس طریقے سے جو کسی ایک انٹرویو میں ڈیفائن کرنا تو امپاسبل ہے, لیکن جو بڑی چیزیں ہو سکی ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بڑا پالیسی شفٹ ہم نے لیا نوٹس کے حوالے سے, سوسائٹی سے اپنے لارجر انگیجمنٹ کو بڑھانے کے حوالے سے. کووڈ کا دورانیہ رہا تو اس دوران سوشل سروس کے حوالے سے, انسانوں کی خدمت کے حوالے سے کووڈ ریلیف ٹاسک فورس کے ذریعے اور دیگر انیشیٹیوز کے ذریعے بہت کچھ کام کیا گیا. ایجوکیشنل ایشوز مستقل آتے رہے, ہم اس پر اپنا سے رکھتے رہے, اس کو سولو کرنے کی کوشش کرتے رہے. اس سے آگے بڑھ کر اسلاموفوبیا کو ریزسٹ کرنے کے حوالے سے, ظلم و ستم کے خلاف ایک مضبوط ریزسٹنس موومنٹ کھڑے کرنے کے حوالے سے بہت کچھ کام کیا گیا. ریڈنگ کلچر کو پروموٹ کرنا, اسلامی فکر کے حوالے سے کام کرنا, برادران وطن میں دین کی دعوت اور اشاعت کے میدان میں کام کرنا, انوائرمنٹ کے ڈسکورس کو کھڑا کرنا, پرائیویسی اور ٹیکنالوجی کے جو سینسٹیو مسائل ہیں جس کو لے کر ہر کوئی جو ہے وہ ایک طریقے سے غیر حساس بنایا ہوا ہے اس پر جاگرکتا پیدا کرنا, نئی کتابوں کو, نئے ڈسکورسز کو جو میدان میں لانا. اس سے آگے بڑھ کر انڈیویجول لیول پر لوگوں کی تربیت کرنا, تزکیہ کرنا, تعلیمی طور پر جو ہے وہ لوگوں کو اس طریقے سے اٹھانا کہ وہ بیداری بھی پیدا ہو اور ترقی بھی ہو. فریمنگ اکیڈمیا کے پروجیکٹس لیے گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ SIU کی پالیسیز جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ مختلف فیلڈ سے متعلق ہوتی ہے, مختلف میدانوں میں ہم کام کرتے ہیں, تو سبھی سطحوں پر, چاہے وہ تنظیمی معاملہ ہو, چاہے وہ سماجی معاملات ہو, تعلیمی معاملات ہو, چاہے وہ علم اور فکر کا میدان ہو یا پھر جو ہے وہ کیمپس کا میدان ہو, ہر جگہ ہمارے کیڈر نے, ہمارے ساتھیوں نے اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت سے بہت کچھ کرنے کی کوشش کی. اور مستقبل میں چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سال SIU اپنے 40 سال کمپلیٹ کر رہی ہے, تو اس حوالے سے بھی تنظیم کا مزید تعارف ہو, تنظیم کی توسیع و استحکام ہو, ہمارا کیڈر اپنی زندگی کے لیے ایک بڑا مشن اور ویژن سیٹ کرے, اس حوالے سے بھی, اور کیپیسٹی بلڈنگ لوگوں کو مختلف میدانوں میں ایکسپرٹ کی حیثیت سے تیار کیا جائے. اس پر بھی بہت سے پروجیکٹس, بہت سے ایونٹس, بہت سے پروگرامس چل رہے ہیں. سلمان بھائی, نوجوان جو ہیں ہماری سوسائٹی کے جتنے بھی نوجوان ہیں ارسپیکٹو آف مسلم نان مسلم, ان میں کلچرل ڈیولپمنٹ یا ثقافتی گروتھ کے لیے SIU کے پاس کیا کچھ ماڈل یا کچھ پلان اویلیبل ہیں؟ بالکل, دیکھیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کے ڈیولپمنٹ کا ہمارا جو تصور ہے وہ تو اوور آل ڈیولپمنٹ کا ہے, یعنی کہ ایک طرف تو انسان اسپرچولی اور مورلی ڈیولپ ہو, جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک تو وہ اچھا انسان ہی نہیں بنے گا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ دیگر پہلوؤں سے بھی ڈیولپ ہو. تو جہاں تک ادب کی بات ہے, ثقافت کی بات ہے, تو یہ تو انسانی فطرت کا حصہ ہے. یہ دین کا مزاج یہ ہے کہ انسان کو وہ ڈیولپ کرتا ہے تو اس کے اندر ادب پیدا کرتا ہے, ذوق پیدا کرتا ہے, اس کے معیار زندگی میں, اس کے تخیل میں بلندی آتی ہے. اور SIU اس حوالے سے مختلف پروگرامز کرتی ہے, لوگوں میں ادبی ذوق کو پروان چڑھایا جائے. کنٹینٹ جنریشن کا کام ہے, اس کنٹینٹ کو جو لوگوں میں پھیلانا ہے, لوگوں کے اندر موجود جو ندرت ہے, جو صلاحیتیں ہیں, جو کریٹیوٹی ہے, اس کو آگے لانے کے مواقع فراہم کرنا, مختلف ایونٹس کے ذریعے سے, ٹریننگ پروگرامز کے ذریعے سے, مختلف فورمز کے ذریعے سے ہم اس قسم کا ذوق رکھنے والے لوگوں کو موبیلائز بھی کرتے ہیں, جوڑتے بھی ہیں, ان کی تربیت کا, رہنمائی کا, ٹریننگ کا انتظام بھی کرتے ہیں, اور اس سے آگے بڑھ کے وہ اپنی فکر کے ذریعے سے, اپنے ہنر کے ذریعے سے, اپنے فن کے ذریعے سے سوسائٹی کو کچھ کنٹریبیوٹ کریں. اس سلسلے میں نہ صرف یہ کہ ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں بلکہ بہت سے پلیٹ فارمز بھی فراہم کرتے ہیں. سر صاحب, اینڈ میں آپ گجرات کے اسٹوڈنٹس اور یوتھ کو کچھ میسج دینا چاہیں گے ہمارے اس پلیٹ فارم سے؟ دیکھیے, یووا ساتھی کے اس پلیٹ فارم سے جو بات ہم کہنا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ گجرات کے دوست ہوں یا پھر پورے دیش کے, مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھنا پڑے گی کہ سامپردائکتا کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. ایک انسان پہلے انسان ہے, اور انسان ہونے کے ناطے ہم سب آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں. ہم سب ایک آدم و ہوا کی اولاد ہے, کوئی اونچا اور کوئی نیچا نہیں ہے, کوئی اپر کاسٹ اور کوئی لوور کاسٹ نہیں ہے, کوئی سپیریئر اور کوئی انفیریئر نہیں ہے. اور نہ صرف یہ کہ ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں بلکہ اس سے آگے بڑھ کر
ہمارے خدا بھی ایک خدا ہے، یعنی کہ ہمارے ماں باپ بھی ایک ہے اور ہمارا خدا بھی ایک ہے، اور جب تک ہم اس خدا کی طرف نہیں پلٹتے، اس کی رہنمائی کی طرف نہیں پلٹتے اور ایک دوسرے سے جو ہے وہ انسانیت کے رشتے کے حوالے سے جڑ کر کام نہیں کرتے، نہ ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، نہ اپنے سماج کو بتا سکتے ہیں، نہ دیش کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلی چیز ہے کہ ایک خدا کا تصور، ایکیشور واد کا تصور، اس پر ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے۔ ویسے ہی ایک مانو پریوار کا تصور، ایک مانو پریوار کی وچاردھارا، اس کو بھی سویکار کیا جانا چاہیے، اس پر بھی بات ہونی چاہیے۔ اور جب ہم ان دونوں چیزوں کو قبول کر لیں تو پھر سماج کے تئیں ہماری جو رسپانسبلٹی ہے، سوسائٹی کو لے کر جو ہمارا رول ہونا چاہیے، اس پر ہم کو کانشیسلی سوچنا چاہیے، اور ہر ویکتی اپنے سلسلے میں طے کرے کہ وہ کس میدان میں، کس فیلڈ میں سماج کو، سوسائٹی کو، اپنے پریوار کو اور اپنے دیش کو کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، وہ طے کریں اور اس پر آگے بڑھنے کی۔ سلمان بھائی، تو ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا کے نیشنل پریزیڈنٹ برادر سلمان احمد۔ ہم آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنے اس دورے کے دوران اپنا قیمتی وقت کی وساطی کے لیے نکالا اور ہمارے لیے جو انٹرویو کے لیے آپ جو ہے یہاں پہ موجود رہے۔ بہت بہت شکریہ سلمان۔